السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ہر قسم کی تعریف اور توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ دینی بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، اور زندگی گزارنے کا ایک صحیح طریقہ اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا ہے۔ اور چونکہ ہم ایک انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، خطائیں اور لغزشیں ہو سکتی ہیں، تو اس کا راستہ بھی بتلا دیا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، لغزش ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے، معافی کا دروازہ کھول دیا ہے کہ جاؤ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ابھی شروع میں جو تلاوت کی گئی یہی آیت مبارکہ ہے، اور میں نے بھی شروع میں یہ آیت پڑھی، آیت کا ایک حصہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدق دل سے توبہ کرو، اچھے دل سے، سچائی کے ساتھ صدق دل سے توبہ کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود وہیں پر فرما رہا ہے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ امید ہے توبہ کرو گے، گناہوں کی معافی مانگو گے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ گناہ بھی معاف کر دے گا، ساتھ ہی ساتھ ایسی جنت میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ توبہ کہتے کس کو ہیں؟ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، موضوع یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کریں، مذاق نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، مذاق نہ کریں۔ کیا مطلب ہے؟ ایک شخص توبہ کر رہا ہے تو یہ مذاق کیسے بن جاتا ہے؟ مذاق کیسے ہو رہا ہے؟ اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہوں اور وہ معاملہ ہمارے الٹا ہو جائے۔ اسی لیے آج کا یہ ہمارا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، مذاق نہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ توبہ کہتے کس کو ہے، کس چیز کا نام ہے توبہ۔ آپ اس بات کو جان لیں کہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے، گناہوں سے ہٹ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کو توبہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے،
ان چیزوں سے ہٹ کر ان کو چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لوٹا ہے، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ شریعت میں اس کو کیا کہا گیا ہے؟ توبہ کہا گیا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 71 میں فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو شخص توبہ کر لیتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پورے طور پر لوٹ آتا ہے۔ توبہ کیا اور عمل صالح کرنے لگا، یعنی گناہ کو چھوڑ کر کے نیک کام کرنے لگا، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پورے طور پر لوٹ آیا۔ کیا معنی ہوا؟ یعنی یہ کہ نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف لوٹایا، اسی کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اسی کا نام توبہ ہے، جس کو سورۃ الفرقان میں وضاحت جس کی کر دی گئی۔ اسی طرح سے توبہ کا ایک معنی اور ہوتا ہے، توبہ کا ایک معنی اور ہوتا ہے ندامت اور شرمندگی کے، پشیمان ہونا، شرمندہ ہونا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا الندم توبتن، الندم توبتن، یعنی یہ کہ شرمندہ ہونا توبہ ہے۔ کوئی شخص گناہ کرتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لغزشیں ہو جاتی، اب وہ شرمندہ ہو رہا ہے، نادم ہو رہا ہے۔ یہ نادم ہونا، یہ شرمندہ ہونا، اسی کا نام توبہ ہے۔ اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، ایک شخص گناہ کرتا ہے اور اسی پر اڑا رہتا ہے تو شرمندہ نہیں ہو رہا ہے، تو توبہ نہیں کر رہا ہے، اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ لیکن جو شخص، پہلی بات توبہ کا ایک معنی یہ ہے رجوع کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف نافرمانیوں سے، لوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف نافرمانیوں سے۔ اور توبہ کا دوسرا معنی شرمندہ ہونا، نادم ہونا، کہ جو عمل اس نے کیا ہے وہ اس پر شرمندہ ہے، اس پر وہ نادم ہے۔ تو توبہ کا دو معنی اس طرح سے قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے آپ۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یہاں کا آج کا موضوع ہے کہ اللہ سے توبہ کریں، مذاق نہ کریں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ توبہ مذاق کیسے بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ کس وقت کون سا عمل ہوتا ہے، کیسا عمل ہوتا ہے کہ وہ توبہ مذاق بن جاتا ہے؟ میں بتلا یہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا عمل کہاں جا کر کے الٹا ہو جاتا ہے، ہمارا عمل کہاں جا کر کے بدل جاتا ہے کہ ہم توبہ کر رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، جو کہ بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اسی طرح سے آپ کو یہ بھی میں بتلاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی نیکیوں میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی نیکیوں میں اضافہ بھی کرتا ہے، یعنی بڑھا بھی دیتا ہے نیکیوں کو۔ پھر یہ توبہ اگر مذاق بن جائے تو ایسے شخص کا خسارہ ہی خسارہ، نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کیسا وہ عمل ہے، وہ کون سی ادا ہے کہ انسان جب وہ کرتا ہے تو توبہ کے بجائے وہ مذاق بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 میں ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو شخص توبہ کرے گا، الا من تاب وآمن، توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے۔ میں بتلا یہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے عمل میں اضافہ، نیکیوں میں اضافہ کیسے کر دیتا ہے۔ وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یعنی کتنا بڑا غفور رحیم ہے وہ،
ایک شخص غلطی کر بیٹھا ہے، ایک شخص کفر کر بیٹھا ہے، ایک شخص گناہ کر بیٹھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا شخص ایمان لاتا ہے اور وہ شخص عمل صالح کر لیتا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا ہے بلکہ گناہوں کو معاف کر کے اتنی ہی نیکیوں میں اس کے اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ ساری خصوصیات، یہ ساری خوبیاں ہونے کے باوجود ایک شخص کا توبہ مذاق کیسے بن جاتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہو پاتا یا احساس ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں اس کے لیے نقصان ہی نقصان، خسارہ ہی خسارہ۔ ہمارا آپ سے ایک سوال ہے، آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اور برابر ادا کرتا ہے اور صحیح ٹائم کے ساتھ بھی ادا کرتا ہے، 5 وقت کی نماز ہر دن ایک شخص ادا کرتا ہے، ٹائم ٹو ٹائم ادا کرتا ہے، ظہر کے وقت میں ظہر کو پڑھتا ہے، عصر کے وقت میں عصر کو پڑھتا ہے، مغرب کے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ شخص وضو نہیں بناتا ہے، بغیر وضو نماز پڑھتا ہے، یعنی یہ کہ پاک و صاف نہیں ہوتا ہے، آپ ایسے شخص کے لیے کیا کہیں گے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا کہ ایک شخص نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن وضو نہیں بنا رہا ہے، جبکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ شرط ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب تک آپ کا وضو نہیں ہے اس وقت تک آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً آپ کا ایک ہی جواب ہوگا کہ وہ شخص نماز کے ساتھ، شریعت کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ ایک شخص جانتے ہوئے کہ وضو شرط ہے نماز کے لیے اور وضو نہیں کرتا ہے، جا کر نماز پڑھتا ہے، برابر نماز پڑھتا ہے، تمام نمازیں ادا کرتا ہے، ڈیلی نماز ادا کرتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ وضو شرط ہے اور وضو نہیں کرتا ہے، تو آپ کا جواب یہی ہوگا نا، ہر شخص کا جواب یہی ہوگا کہ وہ شخص نماز کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح آپ نے سمجھا، بالکل صحیح آپ کا جواب ہے۔ ایسا شخص جاننے کے باوجود شرط کو پوری نہیں کر رہا ہے اور عمل کر رہا ہے تو گویا کہ وہ شخص نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یاد رکھیں، میں نے جو یہ مثال دی ہے یہ سمجھانے کے لیے، میں یہ بتلا رہا تھا اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، مذاق نہ کریں۔ یہاں پر بھی کچھ شرطیں ہیں، یہاں پر بھی کچھ شرطیں ہیں، توبہ کے لیے بھی کچھ شرطیں، اگر وہ شرطیں پوری نہیں ہوں گی تو جس طرح سے بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی ہے، چاہے جتنے اخلاص کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، اسی طرح سے بغیر شرط کے توبہ قبول اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے، گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ یعنی اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کو توبہ کرنا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح سے نماز کے لیے شرط ہے وضو کا ہونا، تو توبہ کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کیا شرطیں ہیں؟ یہاں پر 2 چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ اگر گناہ کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، اگر گناہ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے ہے، آپ کہیں گے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر نماز میں، روزے میں کوتاہی کر رہا ہے ایسا شخص، یا وہ امور جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس کو وہ کر رہا ہے، مثال کے طور پر شراب پینا، سود کھانا وغیرہ، تو ان ساری چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ایسا شخص کمی کر رہا ہے، کوتاہی اور سستی کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ جب یہ کوتاہی کر رہا ہے تو 3 شرطیں اس کے اندر ہونی چاہیے جن کا تعلق حقوق اللہ سے، اللہ کے حقوق سے ہے۔ پہلی شرط یہ ہو
کہ کیے گئے گناہ کا اعتراف کرے، اقرار کرے کہ اللہ میں نے یہ گناہ کیا. ایک شخص شراب پیتا ہے تو یہ گناہ کا اعتراف کرے، اقرار کرے کہ اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور گناہ میں نے کیا ہے، اور اللہ میں اس پر شرمندہ بھی ہوں، میں نادم ہوں. یہ نہیں کیا میں نے گناہ کیا ہے معاف کر دے بس، یعنی بس یوں ہی، ایسا نہیں. گناہ کا اعتراف کرے اور شرمندہ ہو، نادم ہو. پہلی شرط. ایک شخص نے گناہ کیا، اب اس کو احساس ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور کہتا ہے اللہ میں نے یہ گناہ کیا، صحیح ہے میں نے کیا ہے، اللہ کیا، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، اللہ میں اقرار کر رہا ہوں لیکن اللہ میں اس پر شرمندہ ہوں. ایک شرط. دوسری شرط توبہ قبول ہونے کے لیے کہ گناہ کو چھوڑنا. اے اللہ میں نے شراب پیا، غلطی ہو گئی مجھ سے، اے اللہ میں اس عمل کو اب چھوڑ رہا ہوں، میں نے گناہ کو چھوڑ دیا، اس عمل کو چھوڑ دیا، میں شراب نہیں پی رہا ہوں، اللہ میں شراب نہیں پی رہا ہوں، اب چھوڑ دیا میں نے. اور تیسری شرط، اے اللہ میں نے ابھی تو چھوڑ دیا ہے، آئندہ کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں. پختہ ارادہ. یہ 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. یہ میں نے مثال دیا ہے شراب پینے کا، لیکن کوئی بھی گناہ ہو، اگر وہ شخص ان 3 جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اللہ کے حقوق سے ہے، اگر وہ شخص ان 3 شرطوں کے ساتھ توبہ کرتا ہے. پہلی شرط اس گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اس پر شرمندہ ہوتا ہے. دوسری شرط اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. اور تیسری شرط آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. لیکن اگر یاد رکھیے گا، لیکن اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندے سے ہے، تو یہ 3 گناہ، یہ 3 شرطیں تو ہیں ہی، ایک شرط اور بھی ہے وہاں پر، ایک شرط وہاں پر اور بھی ہے. اگر کسی نے کوئی گناہ کیا جس کا تعلق اللہ سے نہیں، بندے سے، مثال کے طور پر بندے کو اس نے ستایا، مارا ہے، پیٹا ہے، ظلم کیا ہے اس کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ سے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. یہاں پر ایک شرط اور ہے. یہ 3 شرطیں تو ہیں. پہلی شرط کہ اپنے گناہ کا اقرار کیا اور شرمندہ ہے، اور دوسری شرط چھوڑ دیا اس گناہ کو، اور تیسری شرط نہ کرنے کا عزم کر رہا ہے. یہ 3 شرطیں حقوق اللہ. لیکن اگر حقوق العباد سے، اللہ کے بندوں کے حقوق سے اس کا تعلق ہے، تو ایک چوتھی شرط یہ ہے کہ پہلے بندہ سے معاملہ صاف کیا جائے. جس کو آپ نے ستایا ہے، جا کر کے اس سے معافی مانگیے. پہلے جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے، جس کا آپ نے حق مارا ہے، اس کا حق ادا کیجئے، اس سے معافی مانگیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان 3 شرطوں کو بھی پوری کر کے توبہ کیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہ کو معاف کر دے گا. اب اگر ایک شخص توبہ کر رہا ہے، چاہے اس کا تعلق، اس گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے یا حقوق العباد سے ہے، لیکن کوئی شرط نہیں پائی جا رہی ہے، یعنی وہ شرمندہ بھی نہیں ہو رہا ہے، چھوڑ بھی نہیں رہا ہے، آئندہ نہ کرنے کے لیے بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ آئندہ ہم نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کے گناہ کو معاف کر لے؟ گویا کہ ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے مذاق کر رہا ہے. رات کو وہ شراب پی لیتا ہے، فجر کی جا کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. تہجد میں بھی ہو سکتا ہے اٹھ جائے، اور پھر جا کر کے دوسرے دن شراب ہی پینے لگتا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مذاق کرنا ہوا. لہذا ہم توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے مذاق نہ کریں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مذاق نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مذاق کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، چاہے اس گناہ کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہو، چاہے اس گناہ کا تعلق
بندوں کے حقوق سے ہو. اگر ان شروط کے ساتھ وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو پہلی بات اس کا توبہ قبول نہیں ہوتا ہے، اور دوسری بات گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر توبہ، تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مذاق کر رہا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مذاق نہ کریں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار اگر نظر اٹھا دی تو پھر ہم نہ دنیا کے رہیں گے نہ ہم آخرت کے رہیں گے. اس لیے کہ توبہ سے غافل رہنے والوں کے لیے بہت زیادہ وعید ہے، بہت سخت کلام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ سے غافل رہنے والوں کے لیے. اب وہ غفلت چاہے ایک شخص توبہ کرتا ہی نہیں ہے، یعنی گناہ کرتا جا رہا ہے توبہ کر ہی نہیں رہا ہے، اور ایک دوسرا شخص توبہ کرتا ہے پھر غلطی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر غلطی کرتا ہے، تو یہ دونوں لوگ غافل لوگوں میں سے ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالم قرار دیا ہے. لہٰذا محترم حضرات و خواتین، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مذاق نہ کریں. مطلب ہمارا یہ ہے کہ جب ہم توبہ کریں حقوق اللہ سے، چاہے اس گناہ کا تعلق ہو، چاہے اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو، ہم ساری شرطوں کو سامنے رکھیں. جس طرح سے بغیر وضو کے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر وضو نہیں ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، اسی طرح سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے ان شرطوں کو سامنے نہیں رکھا ہے تو ہماری توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو صحیح توبہ کرنے والوں میں سے بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.